گریہ کناں ہے چرند پرند شمس و قمر کہ شام ہو گئی۔ ہاں اب اور کوئی بات نہ کرو کہ شام ہو گئی۔ کربلا کی وہ المناک شام جسے دنیا شام غریباں کے نام سے جانتی ہے، انسانیت کی تاریخ کی وہ دردناک رات ہے جسے صرف اندھیرا نہیں بلکہ ظلم، تنہائی، بے بسی اور مظلومیت کے سائے بھی زمین پر پھیل گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سورج نے اپنی کرنیں سمیٹ لیں، افق پر سیاہی چھا گئی، اور وہ بے جان میدان کربلا جس میں دن بھر نیزے چمکتے رہے، اب خاموشی کی چادر اوڑھے شہداء کے بے گور و کفن لاشوں سے بھرا پڑا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام جن کی ذات مجسم عدل، رحم اور وفا تھی، وہ جنہوں نے اپنے نانا رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، وہ اپنے جوان بیٹے علی اکبر، ننھے شہزادے علی اصغر، اپنے بھائی عباس علمدار، بھتیجوں، اصحاب اور خویش و اقارب کو راہ خدا میں قربان کر چکے تھے۔ اب جب جنگ کا شور تھم چکا تھا، اب جب ظالموں کے نیزے رک چکے تھے اور میدان پر موت کا سناٹا طاری تھا، تب خیموں کی جانب نگاہ کی گئی جہاں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین اور بچے منتظر تھے کہ شاید حسین علیہ السلام واپس لوٹیں گے، شاید غازی عباس پانی لے کر آئیں گے، شاید کہ علی اکبر کا چہرہ دکھائی دے گا، مگر افسوس کوئی نہ آیا۔ زینب صلوات اللہ علیہا جو دختر علی و فاطمہ تھی، جو جگر گوشہ رسول تھی، وہ اب ایک تنہا قافلے کی سالار بن چکی تھی، جنہیں نہ صرف اپنے بھائی کی شہادت کا غم سہنا تھا بلکہ ان بے بس خواتین اور سسکتے بچوں کی حفاظت بھی کرنی تھی۔ جیسے ہی شام ڈلی، دشمنوں نے اپنی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پاکیزہ خیموں کو آگ لگا دی جو کل تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادے کا سایہ تھے، جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، جہاں عبادت کی روشنی پھیلی تھی۔ جلتے خیموں میں بیویاں ایک دوسرے کو پکارتی ہوئی باہر نکلنے لگی، کوئی ماں اپنے بچے کو ڈھونڈتی، کوئی بہن اپنے بھائی کو تلاش کرتی، کوئی چھوٹی بچی سہم کر کسی بزرگ کی آغوش میں پناہ لیتی، اور کہیں سکینہ صلوات جو مولا کی لاڈلی بیٹی تھی اپنے بابا کو تلاش کرتی پھرتی کہ شاید ان کی گود میں سر رکھ کر سکون پا سکیں۔ اس ہولناک منظر میں جب آسمان سے گویا رحمت کے فرشتے بھی روپوش ہو گئے تھے، زینب صلوات اللہ علیہا نے کربلا کی تپتی زمین پر اپنا سجدہ قائم رکھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جلتے خیموں سے قرآن فاطمہ صلوات کو نکالا، معصوم بچیوں کو ایک جگہ جمع کیا، انہیں ڈھارس دی، حوصلہ دیا اور اپنے پاؤں میں بندھی ہوئی چادر سے سب کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ یہ وہ رات تھی جب اہل حرم کی عزت پر حملہ ہوا، ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، ان کے کانوں سے بالیاں کھینچ لی گئیں، جنہوں نے کبھی کسی غیر مرد کی آواز تک نہ سنی تھی، آج ان کے چہروں سے نقاب چھین لیے گئے۔ وہ بیویاں جو اہل بیت نبوی کی آبرو تھی، آج خستہ حال، ننگے پاؤں، زخمی جسموں کے ساتھ خاک پر بیٹھی تھی۔ شہزادی سکینہ صلوات جو کبھی بابا حسین کی آغوش میں سویا کرتی تھی، آج وہ بابا کی لاش کو تلاش کرتی پھرتی، نیزوں کے سائے میں کبھی، لاشوں کے درمیان میں کبھی، سسکیاں بھرتی، تھکی ہوئی، غمزدہ اور پیاسی زمین پر گرتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے بابا کے لاشے کے قریب پہنچی، ان کی چھوٹی سی ہچکی بندھی، انہوں نے بابا کے سینے پر سر رکھا اور کہا، میرے بابا، سکینہ بہت ڈر گئی ہے،
آپ نے کہا تھا میری نیند آپ کی آغوش کے بغیر نہیں آئے گی۔ بابا آج بھی مجھے نیند نہیں آ رہی۔ ان معصوم جملوں نے کربلا کی فضا کو مزید سوگوار کر دیا۔ شہزادہ علی اکبر کی بہنیں اس جوان کی لاش کو تلاش کرتی پھرتی جن کا چہرہ رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا تھا۔ عباس علیہ السلام کی بہنیں اس بہادر علمدار کے بازوؤں کو ڈھونڈتی رہیں جو دریا فرات سے پانی تو نہ لا سکے مگر وفا کا علم بلند رکھ کر شہادت پا گئے۔ ام کلثوم صلوات ہر بچے کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہتی بیٹا گھبراؤ مت، تمہارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امان میں ہو تمہاری چچی زینب صلوات زندہ ہیں۔ خیموں کے باہر ہر طرف خاک اڑ رہی تھی، دھواں اٹھ رہا تھا اور اس اٹھتے دھوئیں میں زینب صلوات کے آنسو، سکینہ کی چیخیں، بیبیوں کی دعائیں، سب کچھ رب کائنات کی بارگاہ میں پیش ہو رہا تھا۔ زمین کربلا پر اگر کوئی منظر سب سے زیادہ غمناک تھا تو وہ تھی سکینہ کی وہ خاموشی جو اپنی معصومیت سے سب کو ہلا رہی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام جو سخت بیمار تھے، وہ بیمار کربلا انہیں خیمے سے باہر نکالا گیا، انہیں رسیوں میں جکڑا گیا اور ان کی حالت دیکھ کر دشمنوں کی درندگی مزید بڑھ گئی۔ یہ وہ رات تھی جب دشمن فتح کا جشن مناتے رہے اور اہل حرم صبر کا چراغ روشن کیے ہوئے خالق کے حضور سجدہ ریز سو رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں نے بے گناہ بے خیمہ ہو کر اللہ کے دین کو سر بلند کر دیا۔ کربلا کے آسمان پر کوئی ستارہ نہیں چمک رہا تھا، جیسے سب کچھ سجدے میں تھا، جیسے سب کچھ ماتم کنا تھا۔ زینب صلوات اللہ علیہ جو کہ بہن تھی، ماں بھی تھی، قافلے کی محافظ بھی تھی، وہ اس رات لاش پر جا کر گری۔ شہزادہ علی اصغر کی ٹکڑے شدہ جسم کو اپنے گود میں رکھا، علی اکبر کی نیزے چبھے سینے کو دیکھا، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو چوم کر آہ بھری اور کہا بھیا۔ زینب نے وعدہ نبھایا، قافلے کو سنبھالے رکھا، اب اس شام کے دربار میں بھی جانا ہوگا اور وہاں بھی مظلومیت کی گواہی دینا ہوگی۔ اس رات کی سرد ہوائیں ان بیبیوں کی فریاد سن کر بھی بے قرار تھی، درخت بھی سوگوار تھی، زمین کربلا ہچکیوں سے لرز رہی تھی اور آسمان گریہ گنا، فرشتے بھی روئے، آسمان بھی سیاہ ہو گیا اور ہر طرف سے فقط ایک صدا آ رہی تھی، یا حسین یا حسین۔ شام غریبہ ایک رات کا نام نہیں ہے بلکہ وہ مظلومیت کا استعارہ ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ ظلم ہے جس نے حق و باطل کی لکیر کھینچ دی اور صبر و استقامت کی قیامت تک کے لیے مثال بن کر رہ گیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جو دنیا نے دیکھا کہ جب سب کچھ چھن جائے، جب خیمے جل جائیں، جب لاشیں خاک پر پڑی ہوں، جب بچے پیاس سے تڑپ رہے ہوں، تب بھی مولا کی بہن زینب صلوات حق کا علم اٹھا کر کہتی ہیں، یعنی میں نے کربلا میں سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ قول شام غریبہ کا خلاصہ ہے کہ آخری شکست کے باوجود حق کی فتح، صبر کی جیت اور ظلم کی ہار ہوئی۔ اس رات کے بعد اہل حرم کو قید کر لیا گیا، رسیاں پہنائی گئی، کوفہ سے شام کے بازاروں میں گھمایا گیا، مگر شام غریبہ ہمیشہ وہ آغاز تھا جس سے تاریخ کربلا کا نیا باب کھلا، جہاں صبر نے انقلاب کو جنم دیا، جہاں سسکیوں نے بغاوت کو پالا، جہاں بے چادری نے حجاب کی عظمت کو دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ شام غریبہ وہ پل ہے جہاں انسانیت رکتی ہے، سوچتی ہے، پھر روتی ہے، ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے، ہر دل ماتم کنا ہوتا ہے اور ہر زبان پر صرف نوحہ ہوتا ہے یا ایک دعا ہوتی ہے، اے کربلا کے مظلوموں، ہم تمہیں نہیں بھولیں گے، تمہاری قربانی ہماری رہنمائی کرتی رہے گی۔ شام غریبہ حسین کی تنہائی، بی بی زینب صلوات کی جرت، شہزادی سکینہ صلوات کا انتظار، عباس سے علمدار با وفا کی وفا،
اور ننھے شہزادے علی اصغر کی پیاس، سب ایک لازوال داستان ہے جو رہتی دنیا تک دلوں کو جھنجھوڑتی رہے گی اور ہر عاشق حسین کے دل میں شعلہ بن کر زندہ رہے گی۔